بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان پاکستان ٹی وی کے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک عورت روزانہ ایک نوجوان کو دیکھتی مگر وہ نوجوان بغیر اس عورت کو دیکھے سر جھکا کر اس گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ نوجوان کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ عورت دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی اور اب چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظر التفات ڈالے، لیکن وہ اپنی مستی میں مگن سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزرتا اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا۔ وہ عورت اپنے علاقے کی سب سے امیر ترین اور خوبصورت ترین عورت جو تھی، خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ اس کی طرف مائل نہ ہو اور اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل سی ہو گئی۔ وہ کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے، اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے اس عورت کو ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بغیر رہ نہیں سکا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس نوجوان کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، اماں جان، آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس نوجوان کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت ہی خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بی بی، آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر اس نوجوان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے اس عورت کو بہت سمجھایا لیکن عورت پر تو شیطان تھا سوار۔ اس نے کہا کہ یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا میں شور مچاؤں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئے اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان بیچارہ یہ بات سن کر بہت ہی پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح سے محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس عورت کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا، نہ مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بنتا ہے۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں اس پر اس طرح کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب و غریب مصیبت میں بیچارہ پھنس گیا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ پاک سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ ناظرین کرام، اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے باتھ روم جانے کی حاجت ہے، مجھے جانے دیں۔ عورت نے اسے بیت الخلاء کا پتہ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر مال لی اور باہر آ گیا۔
وہ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، یہ تم نے کیا کیا؟ ظالم مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدرسے میں چلا گیا۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد جب وہ سبق پر بیٹھا تو تھوڑی دیر کے بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بدبو گئی نہیں اور استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد جی نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی جب باری آئی تو وہ سر جھکائے استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے ہی آ رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا کہ استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے وہ پورا واقعہ استاد کو سنا ڈالا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا تھا بیٹے، اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی سونگھی ہی نہیں، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی لگتی ہی نہیں، یہ جنت کی خوشبو لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے جسم سے وہ خوشبو ہمیشہ سے آتی رہی۔ ناظرین کرام، یہ پرہیزگاری ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی چیز، کون سا ہمارا عمل کب پسند آ جائے اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے، تو ناظرین کرام تقوی اختیار کریں۔ آج کل کے دور میں ہماری نوجوان نسل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنا رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہے اور اس کی سزا کتنی بھگتنی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جان پاکستان ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔